ناسبیت یہ کہتی اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں، سارے نظام ہیں لیکن اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں۔ اور یہ میرے پاس یہ بڑا گرو گھنٹال ہے ناسبیوں کا امام، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، پڑھ کے کتاب بندہ 100 دفعہ کہتا ہے بھی کون اس کو کہتا ہے یہ کتاب ہے، کوئی بندہ اس کو پڑھ لے، بہانے باز اور جھوٹا آدمی مر گیا یہ صلاح الدین یوسف ناسبی، یہی کتاب اٹھائے پھرتے اور اس نے ہی سب کو یہ بنایا اور مودودی کے خلاف لکھ کے اپنی طرف سے مودودی کا منہ کالا کرنا شروع کرنے کی کوشش کی۔ مودودی نے کہا میرا منہ کالا کرنا کوئی آسان بات ہے، میرا نظر میں جو بات کہہ رہا ہوں پوری دنیا پر، اور ایک کتاب مودودی نے لکھی اور اس کے بعد 40 کتابیں ابھی تک مودودی کے رد میں آ چکی مگر ایک بھی کام کی کتاب نہیں۔ بڑے سے بڑے علماء کو پڑھا، بہت دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی بھی یہ کہتے کیا مودودی یار کیا بات کہتا ہے، بالکل سمجھنے۔ اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا بیڑا غرق ہو گیا، جو جماعت اسلامی ابھی تک مودودی کی اس کتاب کی وضاحت ابھی تک کر سکی وہی گھسی پیٹی کتابیں پرانی لیے پھرتے ہیں، اور پرانے کوئی ابھی تک عالم نہیں اٹھا کہ اس کو وضاحت تو کرے۔ اور سب سے زیادہ مودودی کی کتاب کے اندر وہ چوتھا چیپٹر ہے جس کے اندر انہوں نے صحابہ کا ذکر کیا، اور جس کو دیکھے وہی کھول کھول پڑھی جاتا ہے۔ افسوس کی بات کہ خلافت و ملوکیت کی جو پہلے 2 چیپٹر تھے وہ اتنے مضبوط تھے اور اس قدر قوی تھے اور دلائل کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اگر آدمی وہ ان 2 چیپٹروں کو پڑھ لے اور ان کو ہضم کر دے۔ لیکن عوام کو چاہیے قصے کہانیاں، تیسرے چیپٹر سے جا کے شروع کرتے ہیں، اسے پیتے ہیں اور اس کے بعد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کون مجرم ہے کون مجرم نہیں۔ پہلے 2 چیپٹر پہ اگر بحث کی جائے تو میں کہتا ہوں اڑ جائے گا سارا کچھ ہوتا ہے۔ ناسبی کہتا کیا یہ صلاح الدین یوسف مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا توبہ کیے بغیر، جا کر میں نے خود مناظرہ کیا، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اور اس کی کتاب میں سے نشاندہیاں میں نے کی اور ثانیہ محرم الحرام اور دوسرا کتاب تھا اس کے اندر بتایا کہ تم جھوٹی حدیثیں سناتے ہو، اور مانا اقرار کیا کہ میں آئندہ اس کے اندر سے اس کو نکال دوں گا، لیکن نکالی نہیں، مر گیا۔ 15 16 17 سال پہلے میں نے مناظرہ کیا تھا، اس وقت اس کے دفتر میں بیٹھ کے دارالسلام، لیکن افسوس کہ اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، اسی طرح مر گیا۔ آخری وقت میں بھی لاسٹ انٹرویو جو اس نے دیا اس میں اس نے کہا میں یزید کو بالکل رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، رضی اللہ کہتا ہوں، کہہ کے مرا، اس کے بغیر کہتا مرنے کے کچھ چارہ کوئی نہیں اس کا بنتا تھا۔ کیوں؟ وہ خراب کر گئی اس کو ذہنیت، اور اس کو اہل حدیث اس لیے چھاپ دیتے۔ یہ مسل کی کتاب جو ہوتی ہے نا وہ بہت شاندار چھپتی ہے اور خوبصورت چھپتی ہے، لوگ اس کو بڑا اٹھاتے ہیں اپنے حلقوں میں۔ کیوں؟ جہلا کا حلقہ ہوتا ہے، ایک اندھوں میں کانا راجہ آ جاتا ہے، وہ اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، دیکھیں اس کا کتنا حسن ہے، دیکھیں اس کا کتنا حسن ہے، جس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں جی بڑی شاہکار کتاب ہے۔ کوئی شاہکار کتاب نہیں، کنفیوژن کا شکار کتاب ہے، اور اتنا پاگل بنایا ہے اس نے لوگوں کو، یقین جانے کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں کتاب کے بارے میں وہ ایک شاعر نے کہا تھا فارسی میں، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا، میں نے وہ خواب دیکھ لیا، اب اس کی اتنی تعبیریں ہو گئی، میں آپ ہی پریشان ہو گئی یار یہ کس طرح کا خواب تھا جس کی اتنی تعبیریں، خود اس کو پتا نہیں چلتا بھی میں کرتا کیا جا رہا ہوں اور میں دیکھتا کیا جا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر اس نے یہی ثابت کرنے کی کہ اسلام کے سارے شعبے حتمی ہیں، بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، بتاتا ہے انصاف کس طرح سے کرنا ہے، بتاتا ہے کہ لوگوں کی تمہاری اکانومی کس طرح سے چلے گی، سود نہیں کھانا تم لوگوں نے، زکاتیں دینی اور صدقے خیراتیں دینی، سب کچھ کہتا بتاتا ہے، تہجد کی، حتیٰ کہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ واش روم کے اندر ایک آدمی جانا چاہتا ہے تو وہ کن آداب کے ساتھ واش روم کے اندر جائے گا اور کتنے ڈھیلے اس کو استعمال کرنے چاہیے، تاک کے اندر کرنے چاہیے، یہ وٹوانیاں تک بتائیں ملا ہے۔ اور اسلام کا نبی ہمیں یہ بتا کر نہ جائے کہ تم نے کس طرح میرے بعد اپنا کوئی حکمران چوز کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور اس پر جو اس نے گفتگو کی، گفتگو اس نے اس میں یہی کی کہ اسلام کا ہر شعبہ حتمی ہو سکتا ہے لیکن سیاسی شعبہ کوئی نہیں حتمی، یہ غیر حتمی۔ اب سوال اگر پورا اٹھتا ہے کہ اگر یہ غیر حتمی تو اسلام پھر ناقص ہے، ایسے اسلام کو تم اپنے پاس رکھو۔ جب کافروں نے اپنا نظام بنا لیا سب سے اعلیٰ اور شاندار، انہوں نے اس شعبے کو حتمی کر لیا اور بتایا کہ کس طرح خلیفے کا انتخاب کرنا ہے، تم نے کس طرح سے کہہ دیا کہ یہ خلیفے کا انتخاب نہیں ہو سکتا، صحیح تھی، کوئی طریقہ کار نہیں اسلام وضع کرتا۔ اور 3 طریقے کہتے ہیں کہ اسلام نے نفاذ کیے ہیں، ایک بادشاہ کے باپ کے بعد بندہ بیٹا بنتا رہے، دوسرا اسلام کہتا خلافت کا نظام بتایا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں کوئی اور لوگ اس کو سارے منتخب کر لیں، اور تیسرا جمہوریت کا نظام جو اب انسانوں نے بنانا شروع کر دیا۔ 3 نظام اس نے بنا کر پیش کیے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر اسلام کے اندر اس طرح کے 3 جو نظام ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام کہتا بندہ اچھا آنا چاہیے، نظام کوئی سا بھی کر لیں۔ ایسی بیوقوف ترانہ طریقے سے گفتگو کی اور ہر چیپٹر 4-5 چیپٹر چھوٹے چھوٹے بنا کر لکھے بھی لوگ پتہ ہی سمجھتے نہیں کہ یار یہ عام آدمی جب پڑھے گا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا کہ یار میں کس۔ ناسبیت یہ کہتی اسلام نے مسلمانوں کو خلیفہ کے انتخاب کا کوئی طریقہ سکھایا ہی نہیں،
اور حدیثوں میں بیڑا کر دیا مسلمانوں کی کہ یہ حدیثیں کس طرح کی دنیا کے اوپر آ گئی ہیں، حدیثوں کے اندر کس طرح کے حکمرانوں کی تعریف کر. رسول اللہ نے کہا تمہارا حکمران برا ہو جائے، بدکار ہو جائے، کوڑے مارے، تمہارے کچھ کرے، تم نے بولنا نہیں ہے. بخاری مسلم جا کے نکال کے پڑھ لیں، یہ سیاستہ کی کتاب حدیثوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، جا کے آپ کو دیکھنی پڑیں گی ان خلیفوں کی حدیثیں. رسول نے کہا کچھ کرے، مال لوٹ لے، پیٹھ پہ کوڑے لگائے. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایسے وقت میں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا تو خاموشی اختیار کر لے، اپنے گھر میں بیٹھ جا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اپنی شریعت پر نبی نے کہا کہ شریعت ہماری کے اندر یہ ناسبیوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. اور کیوں؟ خدا نے اپنی یہ کہتے ہیں خلیفہ کے خلاف اگر کوئی عدم عدل پر آواز اٹھائے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. ان آیتوں کی بنا پر وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں آئی. اب کوئی بندہ خلیفے کے خلاف بولا تو وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. کیونکہ کیوں وجہ کیا؟ کیونکہ خدا نے اپنے شریعت میں یہ حکم دیا ہے کہ ظلم پر خاموشی کے احکامات اللہ نے اتارے. اللہ اکبر. یہ سنتے جائیں، پڑھتا جا اور شرماتا جا، جس کو کہتے اقبال نے کہا پڑھتا جا اور شرماتا جا. اگر یہی ہے تو آپ شرمائیں. اس دین کے اوپر آپ کو فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جس دین کے اندر مظلوم چپ ہو جائے، خاموشیاں اختیار کر لیں اور خدا ان کو بولنے پر سزائیں دے، یہ دین ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ ان دین عند اللہ الاسلام ہے، دین اس کام کے لیے ہے. اگر یہی دین ہے تو یہ دین پہلے چل رہا تھا اس زمین پر. کیسر بھی چلا رہا تھا، کسرا بھی چلا رہے تھے، روم اور ایران کی حکومتیں تھی، ظلم کی حکومتیں تھی. لوگ اس وقت چپ کر کے بیٹھے تھے، اللہ جزا دے دیتا. کس لیے نبی لے کر آیا؟ ہمیں یہ بتا دے. سوال ہے خدا کا ہم پر. ہم خدا پر قیامت کے خدا سے سوال کریں گے کہ جو دین تو لے کر ہم تک پہنچا اس دین کے اندر تو یہ تھا کہ مظلوم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی خاموشی کی آواز نہ نکال لیں. یہ بتائیں نا آپ ہمیں کس لیے ہم بولتے ہیں ان کے سامنے. آپ تو کہتے ہیں کہ جو بولے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. آپ کی حدیثیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں. اور خاموشی کے اوپر اس کو کہا خاموشی اختیار کر لے، چونکہ تو بولا ظلم پر اس لیے میں تو جہنم ڈال دینا. جہنم میں کیوں ڈالنا؟ کیونکہ تو نے میری حکم عدولی کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ان کی سائنس اور ان کی منطق ہے. بھی کیا کرنا ہے؟ خلیفہ بے ظلم کرے تو اس ظلم پر بولنا نہیں. یہ اللہ نے بنا دیا قانون. اگر بندہ بولا اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. بندہ پوچھے یا اللہ میں کیوں بولا؟ اور اگر تم میرے خلیفے کے آگے نہیں بولا. سنیں ان کی بات، ان احمقوں کی باتیں سننے. فرمایا اللہ اسے کہے گا تو نے حکم عدولی کی اور اسی پر اس کو عذاب ہوگا. اور اگر تلوار اٹھائے تو وہ باغی ہو جائے گا، اور اگر وہ باغی ہو جائے تو خلیفہ کو حکم ہو جائے گا اس کا قتل کر دیا جائے. تلوار اٹھائے اپنے حق کے لیے، اس سے تلوار اٹھائی وہ قتل ہو جائے گا. یہ ہے ان کا صاحب کہ مظلوم کو حق کہہ کے وہ بس خاموش رہے، بولے نا. وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتا، وہ وہاں بولے. خلیفے کے خلاف آپ کس طرح سے بحثیں ہوئی. اتنی موٹی کتابیں فقہاء نے اور ان کے مولویوں نے ملانوں نے ان کی شرح لکھی. آپ 24 صدی، یہ 14 صدیوں سے آپ جو خاموش کر دیے گئے ہیں، آپ کو احکام سنا کر خاموش کر دیے جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے یہ بات تب کرتے ہیں اور ادھر سے کیا کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ کے دور کے لیے یہ روایتیں لے کر آتے ہیں اور ادھر کیا کہتے ہیں؟ وہ جی عمر ابو بکر کا دور بے مثال تھا، لسانی تھا، نظیر اس کی کوئی نہیں ملتی، کمال کا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر آزادی تھی. لوگ خلیفے کو کہتے تھے خلیفہ جی آپ نے یہ کپڑے کہاں سے لے لیے ہیں؟ لوگ خلیفے سے پوچھتے تھے آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ خلیفہ کہتا تم لوگوں نے ان کو کب سے غلام بنا لیا؟ جب سے یہ تو پہلے آزاد تھے، تمہیں کیسے ان کی ماں نے آزاد جنا، تم نے ان کو دوبارہ سے غلام کیسے بنا لیا؟ یہ جی حضرت عمر کا سنہری دور. ادھر کچھ قانون، جب ابو بکر عمر کی حکومت بیان کرنی ادھر کچھ قانون، جب ادھر آ جائے تو ادھر کچھ قانون. یہ ناسبیت کا مقدمہ ہے. اور اس مقدمے کے پیچھے اس نے جو محنت کی ہے نا، اس کتاب والے نے اخیر کر دی. یہ صلاح الدین یوسف اتنا پریشان ذہن تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. غبی الذہن دماغ تھا، کوئی نہیں. ایک آدمی بہت عربی لکھتا ہے، اردو لکھتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا لکھے جا رہا ہوں کیا نہیں لکھے جا رہا ہوں. اس کو کیا پتا؟ اور لوگوں نے اٹھا کے جماعت والوں نے اس کا کوئی حشر نشر نہیں کیا، کیونکہ جماعت اب کھوکھلی ہوگی، اس کو صرف احتجاجوں سے شوق ہے اور کوئی جذباتی بات نہیں. آپ کو میں سنجیدہ انداز سے بیان کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہوں کہ قائد صاحب کسی جذباتی میں کہاں پہ جذباتی؟ میں اپنے موقف کو سنجیدگی کے ساتھ اور حتماً پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بھی یہ میرا موضوع ہے اور یہ موضوع میں نے جس سے سیکھا ہے مولوی اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے، مجھے فخر ہے اس پر اور میں اس کے شاگرد ہونے پر اپنا فخر کرتا ہوں کہ میں اگر نہیں بھی لوگ مانتے نہ مان، میں جو پتہ ہے اس کے قدموں سے مجھے یہ راہ لینی پڑی. اگر میں اس کی راہ نہ لیتا، مجھے پتا تھا کہ یہ دین کا کام کرنا دنیا کا کیا، پھر یہ قرآن کی تفسیریں پڑھنی اور کیا حدیثیں پڑھنی. میں کوئی صوفی ہوں؟ اگر یہی کام کرنا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف خاموش ہو جائیں اور کوئی تیاری نہ کریں اور انقلاب نہ لے کر آئیں اور خدا کے دین کو نفاذ نہ کر دیں
اور خدا کے دین کو پوری دنیا میں لہرانا دے نبی کا جھنڈا تو صوفی بن جاؤ. اس سے اچھی وہ خانقاہ اور وہ گفا اور وہ غار ہے جس کے اندر بیٹھ کر ایک صوفی اللہ 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 کی آواز نکالتا ہے. اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. فقر حسین والا اختیار کر جس کے اندر تلوار نکال لی جائے. یہ فقر نہیں ہے, یہ فقیری ہے, بکاری پن ہے جو اندر بیٹھا تسبیح پہ تسبیح تسبیح پہ تسبیح 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 کر گرا رہا ہے. کوئی تیری تہجد نہیں اور یہ تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال نے کہا یہ شب آہن نیم آہی, اقبال نے کہا آدھی رات ہو کر رونا اور تہجدیں پڑھنی اور ذکر کرنے خدا کے اور قرآن مجید کو سینے سے لگانا اور حج کرنے. کیسی عجیب و غریب کتاب ہے, شد پریشان. کبھی کہتا ہے خلافت میں خوبیاں, سن لے اس کا نچوڑ کیا کہتا ہے. کبھی کہتا ہے خلافت میں خوبیاں اور ملوکیت میں بھی خوبیاں اور جمہوریت میں بھی خوبیاں. اگلے چیپٹر میں جا کے کیا کہتا ہے خلافت میں بھی خامیاں ہیں, ملوکیت میں بھی خامیاں اور جمہوریت میں بھی خامیاں. پھر کہتا ہے فرد بھی ٹھیک میں بھی خامی ہو سکتی ہے اور فرد میں خوبی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کیا کیا جائے, کچھ نہ کیا جائے, بندہ ڈھونڈا جائے, کوئی بندہ اوپر آ جائے اچھا اور ہینڈسم سا جس کی بنا پر انشاءاللہ ساری قوم ٹھیک ہو جائے گی. اور آپ کو شفا ہو رہی ہے ہینڈسم اور اچھا ایماندار لانے کے لیے. اور یہ مانا خلاف اس کے اندر کہ ہاں ان کے دور کے اندر کچھ برے افعال اگر ہو بھی گئے تو اس میں کیا ہے, لیکن وہ سلطنت بچانی چاہیے. یہ کعبہ جل جائے, مکہ مدینہ اجڑ جائے, میری حکومت بچے. پھر بچ گئی حکومت ظالم ناسبی, تو دنیا میں سے چلا گیا اور امام حسین کی مخالفت کر کے گیا اور یزید کو رضی اللہ کہتا تھا خدا کے ہاں جواب دیتا ہوگا تو اللہ کے ہاں. اللہ پوچھتا ہوگا تجھ سے کہ تو نے کیا کر کے آیا, تو وہاں پر امت کو گمراہ کر گیا. اور سن لیں اس کی غلطی اگر آپ نے مان لی اور اس کی غلطی پر آپ نے عمل کیا, اس کو تو چاہے اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اس سے کوئی سوچنے میں غلطی ہو گئی, آپ جہنم میں سارے چلے جائیں گے. اللہ نے کہا اگر اس نے غلطی کی, تیرے بعد میں کاشف خطبہ نہیں دیتا تھا, مولوی صاحب بھی خطبہ دیتا تھا, سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو, یہ کون بندہ کہتے اس میں. اور فرماتا کہتا جی یہ ایسا ہے کیوں. اور قرآن مجید کی ایک آیت لے لی جو قرآن مجید میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے ایک ملکن, ہم نے ایک بادشاہت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو, اور انہوں نے دعا کی اللہ مجھے وہ بادشاہ. اس بادشاہت کا غلط مفہوم لے لیا اور اس کا بادشاہت کا مفہوم یہ لے لیا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا, یہ مفہوم لے لیا. یہ اس ناسبی کا علم ہے. کاش اس کو یہ اس کا دماغ کام کرتا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس حاشیے پر کیا لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر یہ پڑھ ہی لیتا. لیکن اپنی تفسیر چونکہ اپنے حلقے کے اندر باندھ رہے نا, اس لیے ہم نے تفسیر اور حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی بھی. نبی علیہ السلام نے کہا کوڑے مارے مال چھین لے, تم نے اپنے حکمران کے خلاف نہیں بولنا. واہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں آپ قرآن مجید کہتا ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ اہل ایمان مستضعفین فی الارض, جو زمین کے اندر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں وہ ان کو آوازیں دے رہے ہیں آؤ ہمیں آ کر چھڑاؤ ان مشکل علاقوں کے اندر سے. کشمیر میں لاک ڈاؤن ہو گیا, فلسطین میں مر گئے, خزاں میں مر گئے, ادلب میں مر گئے, شام میں مر گئے. تم حکمرانیاں کرو گے, کہتے جی ان کے ساتھ دوستی کر لو. دوستی کر لی, اکل پرسوں اور آئے گی, پھر دوستیاں پہ دوستیاں ہوں گی. ان کے منہ پر پھٹکار جو ایسے حکمرانوں کے اوپر اس طرح کی کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. آپ کو ان کی حکمرانی سے ٹکا نہیں ملنا اور جہنم آپ کو ساتھ میں اللہ نے ڈالنا. کیوں؟ ان کی حمایت میں تم نے جہنم کو ٹکا نہیں ملنا, آپ کو ایک ریال نہیں دینا, یہ وہابڑوں کو ایک ریال نہیں ملنا. ان کی باتیں کر کے بڑے بڑوں نے کھا جانا ہے, چھوٹے چھوٹے کتے بلے جو ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملنا, 1 روپیہ بھی نہیں ملنا. اور فری کی ان کی کیا ہے, ان کی حمایت کرتے. آپ بھی ہٹ جائیں ان حکمرانوں کے لیے, آپ جو لڑتے ہیں اور میرے گلے آ کے پڑتے ہیں, کسی کے گلے پڑتا پھرتا ہے, ہٹ جائیں. چوانی نہیں آپ کو ملنی, دمڑی نہیں آپ کو ملنی, لیکن صرف کفر کی تائید کرنے میں اور ظلم کی تائید کرنے میں آپ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کہ جو لوگ پوجا کرتے تھے کہاں وہ لوگ, ان تاغوتوں کی. تاغوت کا اللہ پاک نے قرآن تاغی, حد سے بڑے ہوئے سرکش اور نافرمان. تم بھی ایسے ہی تھے, یہ بھی ویسے تھا, کاٹھے جہنم میں جائیں گے, عوام بھی ساتھ جائے گی, لیڈر بھی ساتھ ہی جائیں گے, ساری کی ساری. یہ ہینڈسم جتنے یہ بھی جائیں گے, جتنے ہینڈسم کے یار ہیں یہ بھی سب جہنم میں جائیں گے. ایم پی ایس کے جتنے یار چلے جائیں گے ادھر ہی. میں ننگی بات کرنے کے آج آپ کو کسی مغالطے میں نہ رکھوں. مغالطوں میں جو رکھ جائے پتہ نہیں کس وقت جانے کب وہ موت کی گھڑیاں آ جائیں, خدا ہمیں اپنے سامنے پیش کر لے. ایک تو ہم ویسے ہی امال کے لحاظ سے بدکار ہیں, اوپر سے ایک عقیدہ وہ بھی چھن گیا, تو کدھر جائیں گے مجھے یہ بتائیں. آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آپ تو اس پر یہاں لکھتا ہے کیسریت و کسرویت, ٹھیک ہے نا, کہ کیسر و کسرا. کہتا ہے جس طرح آج کل بیلٹ بکس کے ذریعے سے خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے, یہ خالص ان غیر مسلم قوموں کا فعل ہے جو کیسر و کسرا کے وارث و جانشین ہیں.
اگر اسلامی مملکت میں بھی انتخاب کا یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ فعل بھی بجائے خود اپنے اندر کوئی قباحت نہیں رکھتا جس کی وجہ سے حرام کہہ دیں. ووٹ دینا کوئی کہتا کوئی جرم نہیں، ووٹ کا طریقہ اختیار کرنا، اور یہ کوئی مقبول دلیل نہیں، یہ کافر قوموں کا طرز اور شعار ہے نہیں. اسی طرح خلفائے راشدین اب کیا کہتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت معاویہ کو شاہانہ شان و شوکت میں دیکھا اور حضرت عمر نے فرمایا کس رویتن یا معاویہ کیا تم نے کس رویت اختیار کر لی؟ یعنی تو اب ایران کے بادشاہ کی طرح سے طرز زندگی تم نے اختیار کر لی. حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم ایسی سرحد پر ہیں جہاں ہر وقت دشمن کا سامنا رہتا ہے، میں اگر اس طرح نہ کروں تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے، میں ان پر اسی طرح روک ڈالے رکھتا ہوں، اس میں اسلام کی عزت اور سربلندی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ترک کر دوں. جناب عمر نے کہا جب بھی تم سے کسی ایسی بات پر بحث کی جس سے تم پر حرف گیری کا وہ پہلو نکلتا ہو تو تمہاری وضاحت کے بعد میرا ایسے حال ہو جاتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا میں تمہیں اس طرح کرنے سے روکوں یا روک دوں. سن لی بات؟ اب سنیں اس بات کو. نیچے کا حوالہ دیا تاریخ تبری طبع جدید البدایہ والنہایہ مقدمہ ابن خلدون، یہ حدیث کی کتاب ہے. جب ہم کہیں امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں حدیث کی کتاب ہے، نکال کر دکھائیں کہاں اس کی سند؟ یہ حدیث کی کتاب ہے تبری. مجھے یاد ہے میں مولانا مرحوم کے پاس اکثر آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بھی ایک بہت بڑے عالم نا سب سے بڑا ناسبی جو تھا محمود احمد عباسی، اس کے گھر میں گیا اور وہ ایک دن وہاں پر بیٹھا تھا. وہ ہر بات پر کہتا تھا تبری نامعتبر ہے، تبری نامعتبر ہے، یعنی معتبر کوئی نہیں، اس کی کب ہم بات مانتے ہیں، جھوٹا ہے راوی جو یہ کہتے ہیں. اس بیچارے کو وہ امام تھا اپنے دور کا، یہ کہتے شیعہ ہے نامعتبر ہے، جھوٹی روایتیں لے کر آتا ہے، تبری نامعتبر ہے. تو ایک دن کہتا جب میں گیا اس کے گھر میں تو کہنے لگا، میں نے اسے کہتا ہے واقعہ سنا رہا، کہتا ہے امام حسین کو سرسام ہو گیا تھا اور وہ اپنی ناک میں نا گنا گنا کر کے بات کرتے تھے، توہین کی امام حسین علیہ السلام. تو میں نے کہا اس وقت اس سے پوچھا کہ جناب یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تو کہتا ہے یہ تبری میں لکھی ہے. تو کہتا ہے یہ وہی تبری ہے نا جو نامعتبر ہے. جب میں حوالہ دوں تو نامعتبر ہے، جھوٹی روایتیں، تبری جھوٹا ہے، اپنا حوالہ دینا کہ تبری میں لکھا ہے، تبری نامعتبر. تو میں اور مولانا جب گفتگو کرتے تاریخ کے اوپر تو آپس میں ہم دونوں نے نا ایک بات بنا لی، کوئی بات ہوتی میں پوچھتا مولوی صاحب یہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتے تبری. تو میں کہتا وہ تبری جو نامعتبر ہے. وہ ہنس پڑتے اور کبھی وہ دیتے میں دیتا تو کہتا ہے یہ تم نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا تبری میں. تو کہتا ہے یہ وہی تبری ہے جو نامعتبر ہے. جب یہ میں آپ کو قصے کے طور پر استاد سے جب سیکھا میں نے تو اس طرح سیکھا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تبری نامعتبر ہے. اس کا حوالہ جھوٹی حدیث بیان کی، جھوٹا قول حضرت ان کے اوپر حضرت عمر کے اوپر لگایا، اور وہی حضرت عمر کہتے جی حضرت عمر کو کے مطابق قرآن مجید میں اتنی آیتیں اتری ہیں، پردے کا تو حکم ہی کہتے حضرت عمر کے کہنے پر اترا ہے. اور ایک دفعہ حضور پاک کہتے بات نہیں مانتے تھے تو اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا. یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی، عذاب بھیج دیا تھا کہ تم عمر کی بات کیوں نہیں مانی جہاد کے مسئلے میں، اس کی رائے زیادہ اچھی تھی. اب عمر کہہ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے کس کے اوپر؟ معاویہ کے اوپر. اور حدیث کیا ہے؟ تبری کیا ہے؟ معتبر. اور اس کے بعد پھر یہ آگے لکھتا ہے ایک جگہ پر یہ بات آگے اور لکھتا ہے. اچھا ادھر سے یہ بات، ادھر سے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ الخلافت ثلاثون فی الخلافت فی امتی ثلاثون سنہ، میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی. یہ پہلا جو میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا ہے یہ 79 ٹھیک ہے نا 79 نمبر پیج ہے. اب آپ کو میں کون سا پیج پڑھ کے بتا رہا ہوں؟ 85 نمبر. ادھر بات کر رہے ہیں، عنوان ہے خلافت راشدہ اور ماں باپ کی حکومت میں فرق کیوں نہیں ہے. کہتا ہے یہ جو خلافت والی حدیث ہے یہ علماء نے صحیح نہیں سمجھی. اس کا مطلب یہ لینا کہ اس خلافت کے بعد دوسرا سراسر غیر اسلامی اور جاہلی حکومت کا دور تھا، قطعاً غیر صحیح ہے. جہاں تک میرا خیال ہے امت مسلمہ میں کسی نے اس مفہوم کو لیا. اس مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اس میں ملوکیت اور دنیا داری کی کچھ آمیزش آ جائے گی. چلو دودھ ٹھیک رہے گا، اس کے اندر 2 قطرے پیشاب کے پڑ جائیں گے، پھر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا لوٹا پیشاب کا ڈال دیں گے، لوٹا پیشاب ڈالنے کے بعد اگلا حکمران آئے گا اس کے اندر ٹینک ڈال دے گا، پھر اخیر کیا آ جائے گا؟ پیشاب ہی بن جائے گا. تیرا بیڑا گرک، تیرا تو کہاں پر جا کر بیٹھا ہوا ہے. اور فرمایا یہ مطلب نہیں کہ بالکل خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا جس طرح کہ آج کل کے بعض مفکرین باور کراتے ہیں. مفکرین مولانا مودودی تو بڑا کون سی انہی کو کہتا ہے نا یہ سارا. ایک طرف یہ. اب آگے دیکھ لیں، پہلے یہ تشریح کرتا ہے. اب ابن خلدون کا مقدمہ، سارا انحصار ابن خلدون کا مقدمہ، اور پڑھ جائے ایسے ہی نہ آپ مانا کرے ابن خلدون ہوا بنا لیتے. جب یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ایک آدھ کتاب کو پڑھ کے جی ابن خلدون کا مقدمہ بڑی شاید، نکال کر دیکھ لیں ابن خلدون کا مقدمہ. میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ابن خلدون کا. نکما آدمی
اور امت کا جی بہت بڑا آدمی، اسے تجزیہ کر دیا جی، ایسے کر دیا، فلانا کر دیا، پڑھ لیں جو کفر کی تہذیبیں تھیں وہ اس نے آپ کو بتو دی، اور اس کے اندر کوئی نہیں۔ ورنہ ابن خلدون تو امام حسین کی کربلا کے اوپر رویا ہی پڑا ہے، وہ تو رویا، وہ تو بات تم مانتے نہیں۔ اب کیا کہتا ابن خلدون نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الخلافت فی امتی 30 سنہ ہے نا، یہ روایتی جھوٹی۔ پچھلے صفحے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ روایت صحیح ہے، مطلب یہ ہے۔ اگلے صفحے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ 86 نمبر پر، 85 پر کچھ، 86 پر کچھ، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہے۔ کون پڑھے گا ان کتابوں کو؟ کون تجزیہ کرے گا؟ حدیث کے علم میں کون غوطے لگائے گا؟ یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی کے اندر لکھ کے جا کے مر گئے، دارالسلام سے لاکھوں روپے کی، اور سعودی عرب اس کا قرآن مجید تقسیم کرتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ریالوں نے کیا کچھ کرایا؟ اللہ کے بندے، آرام کی جو زندگی ہوتی ہے نا، جو آرام، مجھے تو بندہ آرام کرانے لگ جائے، وہ میرے پہ پیسے خرچے کرنے لگ جائے، میں نے تو وہ بندہ آئے گا اپنا جو حرام اسے حلال کرائی جائے، میں نے آرام کی زندگی طرح کرنی۔ کون جو ساون بادوں کے اندر جا کے باہر بیٹھے اور دم اٹھتا ہے اس دور کے اندر، اے سی کے اندر جو مزے کوئی اور چیز ہے؟ یہ لکھتا ہے اس کے بارے میں، آپ دیکھ لیں۔ اور کیسر و کسر کیا کہتا ہے حکومت، کچھ نہیں۔ اگلا میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ 2 حوالے میں نے، اور اس کے بعد کہتا ہے بادشاہت کا کیا ہے؟ بادشاہت حاصل ہونے کا، ہو جانے کے بعد اس کا صحیح استعمال اور راہ حق کیا جائے، راہ حق میں کیا جائے تو وہ قابل نکیر نہیں۔ حضرت سلیمان اور داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہی تھے، اس کے باوجود راہ حق پر گامزن نبوت سے سرفراز تھے۔ جاہل آدمی چل تیری بات ہی مانی، مولوی صاحب کہتے تھے، مجھے مرحوم کہتے، اگلے کی بات مان کر، اسی کا اصول جان کر، اسی کے اصول کو رکھ کر ایسی تلوار اٹھانی کے گر جائے۔ الو کے پٹھے ساتھ تو نے لگا دیا کہ بادشاہت تھی، لیکن نبوت بھی ساتھ ہی تھی، رہنمائی ہو رہی تھی، فرشتہ آ رہا تھا، جبریل اتر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہاں پر آپ غلط ہیں اور کہاں پر آپ صحیح ہیں، غلط اجتہاد تک نہیں کرنے دیا۔ قرآن مجید میں آیا نہیں، یا ایھا نبی، سورہ تحریم کی پہلی آیت اللہ بتاتا ہے، نبی تو نے اپنی بیویوں کے لیے کس طرح سے شہد، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر دیا جبکہ اللہ نے حلال کیا ہوا تھا۔ آبا واللہ، نبی آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ایک آپ کے پاس اندھا آ گیا، فرشتہ آ گیا، نبی نے ایک رویہ اختیار کیا، آسمان سے فرشتہ آ گیا۔ افا اللہ عنک لما زنتا، سورہ توبہ میں جا کے نکال کر پڑھیں، اللہ آپ کو معاف کرے، لما زنتا، آپ نے کس لیے اجازت دی ان منافقوں کو کہ چلو تم گھر میں رہ لو اور میں جہاد پہ چلا جاتا ہوں؟ انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے، ایکسکیوز۔ آپ سے جب میں کہ درس پہ کیوں ایکسکیوز پیش کرتے، پرانی باتیں ہیں، وہ بھی ایکسکیوز ہی پیش کرتے گئے۔ اللہ نے کہا آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ نبی سے تدبیری کوتاہی کوئی ہوئی، اسی وقت آسمان سے فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہ جو بادشاہ تو نے اپنا باپ بٹھا بنانا یزید، اس پہ کون سی وحی آنی ہے؟ الو تو ہمیں بیوقوف بناتا ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کون ہے؟ اس پہ تو اللہ اور اس کا رسول آپس میں متعلق ہوتے ہیں، جبریل کو اللہ بھیج کر چیک اینڈ بیلنس اللہ رکھتا ہے، اس پہ کون ہے؟ تو نبوت اور بادشاہت اگر اکٹھے بھی فرض کر ہو جائے، اول تو یہ وہ بادشاہت نہیں جس کا قرآن مجید میں اس بعد یہاں جو ملک کا لفظ ہے نا، یہ اقتدار کے معنوں میں ہے۔ لو سادہ آپ کو بات بتا دوں، ملکیت میں ہو جانا، اقتدار حاصل ہو جانا۔ وہ جو نبی نے بتایا کہ خلافت کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اس کا مطلب خلافت کوئی شے ہے کہ اس کے متضاد میں کوئی شے آ جائے گی، ہے کوئی ایسی شے ہے، پہلے وہ بتانا وہ خلافت کیا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھاگیں گے ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت، شیعوں کو جا جا کے جواب دیں گے، رافضیوں کو، او جی تم لوگوں کو کیا پتا، ان کا دور عدل کا دور تھا، وہ فقر کاٹتے تھے، بھوک کاٹتے تھے۔ جب بیان کرتے ہیں جھٹ پریشان خواب من از کثرت تعبیر، جو جی میں آئے چاہیے کرتے پھریں۔ اور آگے پھر لکھ لیں، آگے سن لیں، اقرار کرتے ہیں چور ہم نے پکڑنا، تفتیشی پکڑتا چور، بیٹھے ہیں تمہاری باتیں سمجھنے کے، سنیں۔ کہتا ہے اسی طرح حضرت معاویہ اور یزید کے بعد مروان بن الحکم اور ان کے صاحبزادے عبد الملک، یہ بھی اگرچہ بادشاہت تھے لیکن ان کی وہ بادشاہت نہ تھی جو سرکش اور بارخود غلط لوگوں کی ہوتی ہے۔ مقاصد حق ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے اور ان سے انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ رکے اب چلے آگے، کہ بعض دفعہ جو ایسی صورت پیدا ہو گئی، اس کی وجہ ان کا یہ مقصد تھا کہ افتراق سے امت کو بچایا جائے اور اتحاد کو قائم رکھا جائے۔ یہ مقصد ان کے نزدیک دیگر سب مقاصد سے اہم تھا۔ وہ نہیں بتاتا کہ وہ جو تم کہتے ہو ایسی صورت پیدا ہوگی وہ کیا تھی، وہ مکہ کو اجاڑنا، کعبہ کو آگ لگانا اور مدینہ کو برباد کر کے نبی کے صحابہ کے بچوں کو قتل کر دینا۔
وہ کہتے ہیں اگر ہمیں حکومت بچانے کے لیے دونوں علاقے اجاڑنے پڑے اجاڑ دو، برباد کر دو یہ سارے علاقے. اور میں ان کے کالے کے نام کرتوت اور کارنامے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. مروان کا تو میں نے سنا دیا، کہتا مروان کو بھی لکھتا ہے اس کے اندر، وہ جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹا خلیفہ ہو سکتا ہے. اور صادق امین کے چیلو کہ صادق امین ہونا چاہیے، نواز شریف صادق امین نہیں. جن باپوں نے تم پر حکمرانی کی ہے یہ تمہارے اپنے جھوٹے ممبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا اور قرآن مجید پر تہمت لگائی. رسول نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی نسبت دے کر بات کی جو میں نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. 63 صحابہ کرام سے یہ روایت آئی اور رسول نے صحابی ڈرتے تھے یہ روایت بیان کرنے سے کہ بھائی ہم نے کوئی روایت نہیں بیان کرنی، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے نبی علیہ السلام سے. اس نے نبی پر چھوڑے قرآن مجید کے اندر اضافہ کر دیا. لو قرآن مجید پر. اور کہتا کیا کہتا ہے یزید کے بعد مروان ابن الحکم، مامے لگتے ہیں نا یزید، اس کے چاچے لگتے ہیں ان کے سارے. یہ آپ ان کی حدیں اور پوری کتاب آپ پڑھ جائیں اور اس کا پوسٹ مارٹم میں آپ کو کر دوں. ساری گفتگو کا انحصار ابن خلدون پر رکھ دیا. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے مسئلے کو نہ تو قرآن مجید حل کر رہا ہے نہ حدیث سے صحیح سے حل ہو رہی ہے. ادھر سے سلیمان علیہ السلام والی آیت ان کو تنگ کرتی ہے اور بڑی آیتیں تنگ کرتی. حالانکہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر اللہ پاک نے حضرت سلیمان کے ذکر میں جہاں ملکہ بلقیس کا ذکر آیا، ملکہ بلقیس کا یہ قول ہے کہ جب بادشاہ کسی علاقے کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ تباہی اور بربادی اڑا دیتے ہیں. یہ قرآن ہی ہے، وہ تو آیت نہیں، اس آیت کی طرف نہیں گئی توجہ نہ. مقدمہ ثابت کرنا قرآن میں سے جو مرضی ثابت کری جاؤ. گھر بیٹھے مولوی ہے نا، قلم ہی ہلانا ہے، قلم کے بعد آگے زبان ہلا دینی ہے. اور شیوخ الحدیث اور رحمت اللہ علیہ اور جنازہ، میں کہتا ہوں اس طرح جس دن مرا ہے کوہرام مچا ہوا فیس بک کے اوپر. ماتم جو امام حسین کا کرنا منع ہے ان کے ہاں جائز ہے. یا پابندیاں ہیں ریالوں کی، نوٹوں کی، بند کیا ہوا. بھونکنا نہیں ہے، کتوں کو پٹے ڈالے ہوئے، کاٹنا نہیں، بھونکنا نہیں. جس کو جب کہیں تب بھونکو، آرام سے بیٹھے گا نا ٹاؤں کرتے آرام سے لیٹے رہو. وہ کتے آپ سے افضل ہیں جو کتے جا کے جنگلوں میں بھونک تو سکتے ہیں. آپ کو کہا گیا کہ ناقص ہے کتاب، یہ کتاب ناقص ہے، اس کے اندر نہیں. یہی اس نے پورے قرآن مجید جو کیا ہے نا تفسیر کا بیڑا گرک. مفسر قرآن ہے، سعودی عرب والے حاجیوں کو اس کی تفسیر دیتے ہیں، میں نے نہیں لی. میں کہ رکھے ہاں مجھے عربی میں دے دیں، مجھے سمجھ آتا ہے. اس نے جو مجھے سمجھانا ہے وہ مجھے آتا ہے. میں نے تفسیر، مجھے کہتا ہے یہ عربیوں والا قرآن مجید ہے، اس کی زیر زبریں اور ہوتی ہیں. میں نے کہا محمد عربی بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے. رسول اللہ کچھ بولے مجھے سب سمجھ آتی ہے، مجھے پتہ ہے میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے، میں جانتا ہوں. میں مفسروں کا محتاج نہیں ہوں، میں مولانوں کا محتاج نہیں ہوں جن کو اپنے ریالوں کے پٹے اور جن کو اپنے ڈالروں کے نوٹ اور ان کے گدے بنا کر دیے. میں محتاج نہیں ہوں، میں نبی کا شیر ہوں، میں نبی کا شیر ہوں. ہم گھروں کے کتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے شیر ہیں. اور یہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے بے ایمانی سکھائی جاتی ہے اور کنفیوز کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی کنفیوژن سے بچائے اور معمول اور محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.